دنیا میں انسان اپنے اعمال کو مختلف پیمانوں سے پرکھتا ہے۔ کوئی دولت کو معیار بناتا ہے، کوئی شہرت کو اور کوئی طاقت کو، لیکن قیامت کے دن ان سب پیمانوں کی کوئی وقت نہ ہوگی۔ وہاں فیصلہ صرف ایک میزان پر ہوگا اور وہ ہے حق کا ترازو۔ اسی دن اصل حقیقت کھل کر سامنے آئے گی کہ وزن صرف اس عمل کو حاصل ہوگا جو حق کے مطابق تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وزن اس روز عین حق ہوگا، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 8۔ ناظرین، یہ آیت قیامت کے دن ایک نہایت اہم مرحلے کی تصویر پیش کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن وزن اور حق ایک دوسرے کے ہم معنی ہوں گے، یعنی کوئی چیز اگر حق پر مبنی ہے تو وہ وزنی ہوگی، اور جو حق سے خالی ہے وہ بے وزن شمار ہوگی۔ فیصلہ صرف وزن کے اعتبار سے ہوگا، اور باطل پر مبنی ہر عمل بے وزن قرار پائے گا۔ دنیا میں انسان باطل کے سہارے بڑے بڑے کام کر لیتا ہے۔ ظاہری طور پر وہ شاندار نظر آتے ہیں، لمبی چوڑی کامیابیوں کی فہرست تیار ہو جاتی ہے اور لوگ انہیں عظیم کارنامے قرار دیتے ہیں، لیکن میزان عدل میں جب یہ سب کچھ تولا جائے گا تو ان کی حقیقت ایک تنکے کے برابر بھی نہ ہوگی۔ اس دن باطل پرست اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ جسے وہ ساری زندگی عظیم سمجھتے رہے وہ حقیقت میں بے وقت تھا۔ ناظرین، یہ آیت ہمیں یہ بھی سمجھاتی ہے کہ آخرت کا فیصلہ کسی کے دعووں، ناموں یا دنیاوی شہرت پر نہیں ہوگا۔ اصل معیار صرف یہ ہوگا کہ اعمال کس حد تک اللہ کے حکم اور حق کے مطابق تھے۔ جو عمل اللہ کی رضا اور آخرت کے یقین کے بغیر دنیا کے لیے کیا گیا، خواہ وہ کتنا ہی بڑا نظر آئے، ترازو میں بے وزن ہوگا۔ قرآن نے ایک اور جگہ ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی دنیا کے لیے محنت میں گزاری، اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور آخرت کو بھلا دیا۔ ان کے کارنامے قیامت کے دن بالکل بے وقت قرار پائیں گے۔ گویا جس نے حق کو چھوڑا اور باطل کو اپنایا، اس کے اعمال خواہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، ترازو میں صفر ثابت ہوں گے۔ یہ منظر ہمیں اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے ہر عمل کو حق کے تابع بنانا چاہیے۔ نیت، ارادہ اور مقصد سب اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن صرف وہی عمل وزنی ہوگا جو ایمان اور اخلاص کے ساتھ انجام دیا گیا ہو۔ اے اللہ، ہمارے اعمال کو ترازو میں بھاری بنانا، ہمیں ریا، باطل اور فریب سے محفوظ رکھ، اور ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما جو تیرے میزان عدل میں کامیاب ٹھہریں۔ آمین یا رب العالمین۔